السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 43۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیے، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ فی الحال ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ داؤد رسانی تھا، مستوین کے ریگزاروں اور پہاڑوں کے سخت فضاؤں میں پلے ہوئے رئیس خاندان کا بیٹا۔ ایسا خاندان جس کی پہچان سیاست، قبائلی جاہ و جلال اور سرداری نظام کی سختیوں سے جڑی تھی۔ وہ انہی فضاؤں میں سانس لیتا بڑا ہوا جہاں عزت کا معیار طاقت اور غیرت تھی، جہاں طاقت کی قیمت اکثر خون سے ادا کی جاتی تھی۔ بڑے خاندانوں کے مسائل بڑے اور دردناک ہوتے ہیں۔ شعور کی عمر میں قدم رکھتے ہی اس کی زندگی کا ایک خون آلود دور شروع ہوا، جہاں اس کے ارد گرد ہر کوئی قاتل تھا۔ خاندانی سیاست، زمین اور پیسے نے اس کی ماں اور بھائی کو قبر تک پہنچا دیا تھا۔ وہ ماں جو اپنے حق کے لیے اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے بیٹوں کے حق کے لیے اپنے شوہر کے خاندان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کم عمری میں بیوہ ہو جانے اور پھر اولاد کی وجہ سے انہوں نے کبھی شوہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ خاندان کے مردوں کو گوارا نہیں تھا اور پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس کی ماں کا کردار خراب کر دیا۔ بلوچ سرداروں اور سندھی وڈیروں نے مل کر اس کی ماں پر کاراکاری کا الزام لگایا اور اسی رسم کے تحت انہیں قتل کر دیا گیا، جس کا گواہ اس کا سارا قبیلہ تھا۔ اور جرگے میں یہ فیصلہ اس کے باپ کے بھائیوں اور اس کی ماں کے بھائیوں نے غیرت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑے شوق سے دیا تھا۔ حویلی کے جس مرد پر کاروں کا الزام تھا وہ بھاگ گیا تھا یا بھگا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ نہیں ملا۔ اس کا چھوٹا بھائی اب نارمل تھا۔ وہ تائی چچیوں پر اس کی دیکھ بھال قدر ایک بھاری عمل تھا۔ اس نے بھائی کی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بھائی کو علاج کے لیے کسی مینٹل ہسپتال میں بھیج دیا گیا، جہاں سے چند ماہ بعد اس کی میت کی ہی خبر پہنچی۔ زمانے نے اسے سخت حقیقتوں اور خاندانی سچائیوں کا وارث بنایا تو زندگی گزارنا کٹھن ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ٹھیک ویسا ہی سلوک کیا گیا جو عام طور پر بے ماں باپ کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سارے وقت میں پڑھائی وہ واحد روشنی تھی جو اسے زندہ رہنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن گھر کے کام اس سے لیے جانا بھی جیسے سب پر فرض ہو گیا۔ کسی کے کپڑے استری کر دیتا، کسی کو ایک ایک کپ چائے بنا دینا سے سلسلہ نکلا تو پھر رکا نہیں۔ 15 سال کی عمر تک وہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ 1 سال میں کیا کرنا ہے اور 10 سال میں کیا کرنا ہے جیسی پلاننگ اس نے اپنے لیے کرنا شروع کر دی۔ اس کے پاس اپنے علاوہ کوئی نہیں تھا جس کے لیے وہ اٹھ کر کوشش کرتا، سو اس نے خود کو ہی اپنی موٹیویشن بنا لیا۔ وہ گھر کی ہر عورت سے دبتا تھا، لیکن اپنے چھوٹے چچا سے پڑھائی کے متعلق گفتگو ضرور کرتا تھا، جو سال میں 1 مرتبہ اس قید خانے کا چکر لگاتے اور اس کے لیے روشنی بن کر آتے تھے۔ یہ وہ چچا تھے جو اکثر اس کی ماں کو یاد کرتے تھے۔ شاید ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا رہتا تھا اور بعد میں اپنی بیوی کے ہمراہ ملک سے باہر چلے گئے۔ 16 سال کی عمر تک کچن کے سارے کام اس کے حصے میں آ گئے اور خاصہ ماں کی چھٹی ہو گئی۔ ایک روز اجلت میں گرم روٹیاں بناتے اور پروستے اس کا ہاتھ جل گیا تھا، پھر ایک روز اس سے کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا اور اسی طرح ایک روز ناشتے میں سفید چنے کچے رہ گئے تھے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر تائی چچیاں اسے الگ الگ سزا دیا کرتی، کوئی کھانا بند کرتی تو کوئی اگلے روز کا مینو بڑھا دیتی۔ اس کے ڈھیٹ انداز پر ایک عدد ہاتھ بھی جڑ دیتی تھی، کون سا کسی نے اسے دیکھنا ہے۔ اس نے زندگی کے 5 سال خود کو نارمل انسان بنانے پر وقف کیے تھے، کیونکہ جب اس نے وہ حویلی اس کے مکینوں سمیت جلائی تھی جہاں اس کی ماں کا قتل ہوا تھا تو اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس عمر میں اس نے اتنے لوگوں کا خون اپنے سر لے لیا تھا کہ آگے زندگی میں کیا کیا کیسے کیا اسے فرق نہیں پڑا۔ پھر زندگی نے کیسے اور کہاں سے اسے سہارے تھمائے اسے پتہ نہیں چلا اور وہ میڈیکل کالج تک پہنچ گیا۔ مائدہ سے پہلی ملاقات واقعی کسی ڈیر کا حصہ تھی اور اس کے بعد نہ وہ کالج کے زمانے سے اسے جانتا تھا، نہ اس نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے مائدہ کے قریب سے ایک ہی شخص لے کر آیا تھا اور وہ تھا جعفر ریاض۔
وہ اس کے سب سے اثر و رسوخ والے ماموں تھے، وہی ماموں جو اس کے خاندان کو نگل گئے تھے۔ اس نے جعفر ریاض کے خلاف مائدہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے ایجنٹ ہائر کیا اور معلومات نکلوائی تو کڑی سے کڑی ملی اور مائدہ کے دروازے پر سوالی بن کر پہنچا۔ خاندان کے نام پر اس کے پاس کینیڈا والے چچا اور ان کی بیوی بچے تھے اور ان کا تعارف اپنے والدین کے طور پر کروانا اسے ضروری لگا تاکہ وہ مائدہ کے گھر والوں کو خاندانی لگے۔ اس نے یہی ظاہر کروایا کہ وہ اپنے والدین کی موت کے بعد سے اپنے چچا چچی کو ہی اپنا سب کچھ مانتا آیا ہے، اور باہر رہتے وہ بھی کسی حد تک ایسے ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے سرکل میں اسے اپنے بیٹے کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ وہ چچی کو عزیز تھا، اسی لیے اکثر وہ بھی ان کے بچوں کی طرح انہیں ممی کہہ دیا کرتا تھا۔ مائدہ سے شادی کے لیے محض محبت کا اظہار نہ تھا، ایسا جوا تھا جو چل گیا ٹھیک، نہ چلا تو بھی ٹھیک، وہ اس کے ساتھ مل کر بدلہ لے سکتا تھا۔ اپنی ماں کا حساب اسے ہر صورت برابر کرنا ہی تھا۔ رشتہ لانے کے بعد اسے 50% بھی یقین نہیں تھا کہ رشتہ قبول کرنے کے بعد نکاح بھی اتنی جلدی ہو جائے گا۔ اسفندیار نے اس کی پوچھ گچھ کروائی تھی اور اسے صرف یہی معلوم ہو سکا کہ وہ تعلیم کے لیے باہر اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسفندیار جیسے پولیس افسر کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اپنی زندگی کی آدھی سچائی اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی بہن کے لیے اسے اچھا انسان سمجھ رہا تھا تو یہ اس کا بڑا پن تھا۔ E7 اسلام آباد۔ جس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تب سورج طلوع ہوئے کافی دیر بیت چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی پریزنٹیشن بنا رہی تھی اور مصطفیٰ ابھی سو رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک آئی اور دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر بالاج کھڑا تھا، جس کے چہرے پر تازگی اور بشاشت ظاہر کر رہی تھی کہ خوب نیند لے کر اٹھا ہے۔ اسے وہاں دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے خود سے ہی بات کر رہا ہو۔ ہاں ہاں آؤ۔ زمرت نے اپنی حیرانی چھپانے کی کوشش نہیں کی، وہ اس کے وہاں آنے کا گمان نہیں کر رہی تھی۔ اس نے بالاج کو راستہ دیا تو وہ اندر آ گیا۔ زمرت بھی دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ موزی بھائی کہاں ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ سو رہا ہے، رات کو تمہاری طرف سے کافی لیٹ آیا تھا۔ جی، وہ اصل میں رات کو بھائی سے بات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ میں سو رہا تھا، اسی لیے ابھی آ گیا، شاید کوئی ضروری کام ہو، اس نے بے حد عاجزی و سادگی سے بتایا۔ لیکن موزی تو بتا رہا تھا وہ تمہارے لیے کھانا بنا کر آیا تھا، اور یہ بھی کہ تم کافی ڈسٹرب تھے، اور یہ بھی کہ… اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بالاج نے ہوکوں کی طرح منہ کھول کر اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے مصطفیٰ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کی اتنی پرائیویٹ بات بھی اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ وہ اس سے خفا ہوا کیونکہ اس کے نزدیک یہ برو کوڈ توڑنے کے مترادف تھا۔ بھائی نے جو بتایا وہ جھوٹ تھا۔ ہاں وہ کھانا بنا کر آئے تھے، لیکن دوسری ہر بات جھوٹ تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا، وہ آپ سے اتنا گھٹیا جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے اپنی تھوڑی سی لاج رکھتے ہوئے زور و شوروں سے سارا ملبہ مصطفیٰ پر ڈال دیا، ورنہ دل تو کیا تھا ابھی اسے سوتا ہوا جگا کر جتائے کہ اس کی تھوڑی سی عزت رہنے دی ہوتی۔ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے بالاج، زمرت نے آہستگی سے کہا۔ بالاج نے ایک مرتبہ پھر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اسے کیسے علم ہوا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور وہ کسی اس کی دوست اور شادی شدہ ہے؟ اس کے نرم انداز پر وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کی ڈرنک کرنے والی بات اس کے علم میں ہے یا نہیں۔ دل کی کیفیت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ محبت وہ جذبہ ہے جو دل میں ایسے اترتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا یا بارش کی بوندیں ہو، لیکن اصل امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کو کسی مصلحت کے تحت اس جذبے کو سنبھال کر خود تک محدود رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، وہ بڑی بہن کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ مہرنگ شادی شدہ ہے اور ہمارے معاشرے میں شادی شدہ عورت کے لیے کسی اور کی پسندیدگی صرف ذاتی معاملہ نہیں، ایک سماجی سوال بن جاتا ہے۔ لوگ اس عورت کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں اور اس کی عزت کو نشانہ بناتے ہیں، جس کا تصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اسے دل سے چاہتا ہے۔ پلیز زمرت، اس نے اسے بے مقصد نصیحت کرنے سے روکنا چاہا کیونکہ وہ جانتا تھا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ تمہیں مجھے سننا ہوگا اور میری بات ماننی ہوگی۔ ہمارا معاشرہ ابھی بھی روایات اور رشتوں کے احترام کو عزت دیتا ہے۔ یہاں محبت صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتی، ایک خاندان عزت اور تعلقات کا بوجھ ساتھ لاتی ہے۔ اس لیے اگر تم واقعی مہرین کی عزت کرتے ہو تو اپنی پسند کو اپنے دل تک محدود رکھو۔ اس کے گرد ایسی کوئی پرچھائی مت ڈالنا جس سے اس کے رشتے پر سوال اٹھے یا اس کی ازدواجی زندگی میں مشکل آئے۔
اس کی زندگی آسان نہیں ہے بالاج، اسے آسانی نہیں دے سکتے تو مشکل بھی کھڑی مت کرنا۔ زمرت نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سینٹرل میز پر رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ زمرت کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں آ کر اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ درست ہے زمرت، وہ ہنوز گلدان کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں سینئر سے وقتی متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے اچانک اور کم عرصے کے لیے اچھی نہیں لگی، اور نہ میں ٹین ایجر ہوں جو ایسی محبت پالوں جو کل کسی اور کو دیکھنے سے بدل جائے۔ محبت لباس نہیں دیمک ہوتی ہے۔ اب کہ اس نے گردن اٹھا کر کچن میں کیبن کھولتی زمرت کو دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عورت کے لیے ایسا محسوس کیا ہے جس کی میں گرم ہوا سے بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، جسے میں ہر بری چیز سے بچانا چاہتا ہوں، جس کے دامن میں صرف خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، جسے میں حق سے دیکھنا اور سراہنا چاہتا ہوں، لیکن قسمت، میں حق نہیں رکھتا۔ یہاں کے لوگوں کی روایات، اقدار اور پاسداریاں آڑے آ جاتی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب یوں اٹھائے جیسے اسے جتا رہا ہو کہ وہ پہلے ہی خالی ہاتھ ہے۔ زمرت نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کافی کپ میں نکال کر اس کی جانب آ رہی تھی۔ میں ان سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، میں ان کے لیے سیکنڈ آپشن بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ بنانے میں میری مدد کریں۔ کپ رکھتے ہوئے اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اسے اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے کے لیے راضی کرنے کا کہہ رہے ہو؟ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے چاہ رہی ہو کہ وہ اسے غلط ثابت کرے۔ بالاج نے سرد آہ بھری اور کافی کا کپ اٹھایا۔ وہ آدمی مجھے زہر لگتا ہے۔ I just can't help it۔ وہ ان کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ شانے اچکا کر کہہ رہا تھا۔ بس۔ زمرت کی آواز بے ساختہ اونچی ہو گئی۔ اس کی خاکستری آنکھوں میں حیرت اور غصے کا ملا جلا رنگ ابھرا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ 100%۔ زمرت نے ضبط سے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا اور پھر اپنی زبان کے اصل جوہر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ محبت اور ہوس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ محبت میں عزت کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور ہوس میں صرف اپنی میں کی سنی جاتی ہے۔ تم اس وقت صرف اپنا سوچ رہے ہو۔ تمہاری محبت، تمہارے احساسات اور تمہاری نیت کچھ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ اگر تم محرم کو واقعی چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے اس کی عزت کے خیال کو اپنے دل کی تہ پر رکھنا ہوگا۔ اگر تمہاری وجہ سے اس کا کردار خراب ہوا تو کیا خود کو معاف کر پاؤ گے؟ تم کہہ رہے ہو مہرین کا شوہر اس کے قابل نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ اگر تمہیں وہ مرد زہر لگتا ہے تو یہ تمہارا نظریہ ہے، لیکن مہرین کا نصیب اس کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ میز کے سامنے کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر جیسے فضا میں سچائی کے کچھ نقوش کھینچ رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ وہ سمجھے بھلے عمل نہ کرے۔ یہ بات خود کو بار بار باور کرواتے رہو کہ مہرین شادی شدہ ہے، اس کا ایک رشتہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی وفاداری کو اس کے وجود کا سب سے نازک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی افواہ بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا سکتی ہے۔ اگر تم واقعی اس کے خیر خواہ ہو تو اپنے دل کو سنبھالو۔ زمرت نے گہری سانس بھری۔ اسے احساس ہوا وہ کچھ زیادہ بول گئی ہے، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ بالاج نے اب کی مرتبہ جواب میں کچھ نہ کہا۔ تم کافی پیو، میں موزی کو جگاتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، پھر رات تک زعفران گارڈن میں مصروف رہیں گے۔ میں کافی پی کر نکلتا ہوں۔ اب کی مرتبہ اس کی آواز دھیمی تھی۔ زمرت نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کل کورٹ کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زمرت پھر سے صوفے پر جا بیٹھی اور اس کی لا علمی پر حیران ہونے کے باوجود اسے وہ سب بتاتی گئی جو اسے اب تک معلوم ہوا تھا۔ اس نے بالاج کی آنکھیں سرخ ہوتے دیکھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے زمین اس کے قدموں کو جلا رہی ہے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ پلیز مجھے مہرین کے گھر کا ایڈریس دے۔ زمرت کو شوق ہی تو لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے کہے گئے تمام الفاظ اسے بے معنی ہوتے نظر آئے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی اور کاؤنٹر پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈیل کر سارا پانی پی گئی، یوں جیسے غصہ پیا ہو۔ میں آپ کی ہر بات سمجھ چکا ہوں زمرت، میں بہت احتیاط کروں گا اور اپنے جذبات سنبھال کر رکھوں گا، پلیز میری مدد کریں۔ وہ کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑا اس کی منت کر رہا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو۔ سر نفی میں ہلاتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تاکہ مصطفیٰ کو جگا سکے۔ اب وہی اس لڑکے کو سمجھائے تو پتہ نہیں، ورنہ وہ اسے سمجھانے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اتنے قیمتی الفاظ الگ ضائع ہوئے تھے۔ پلیز زمرت۔ زمرت نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ سینے کے سامنے معافی کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ اپنے جڑے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر زمرت کو دیکھا۔ وہ میری سینئر ہے اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ میں ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کروں گا۔ وہ اپنے کہے پر قائم رہنے کا عزم کر رہا تھا۔ وہ کتنے ہی پل ساکت کھڑی رہی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بالاج کو مہرین کا ایڈریس دے دیا تھا۔
وہ اچھے نتائج کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ برے نتائج بھی نہیں چاہتی تھی۔ شکریہ، موزی بھائی سے کہیے گا زعفران گارڈن میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور لمحوں میں دروازے تک پہنچا۔ وہ باہر نکل رہا تھا جب مائدہ اندر آئی۔ وہ ابھی ابھی اسلام آباد پہنچی تھی۔ بالا سلام دعا یا حال احوال تک کے لیے بھی نہیں رکا۔ حالانکہ مائدہ جو اسی کے سلسلے میں بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی اسے روک بھی نہ سکی۔ بالاج کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ میرے پاس اس کے لیے ایک بڑی خبر تھی، مائدہ اندر آتے ہوئے حیرت سے کہہ رہی تھی۔ لمبی کہانی ہے، آؤ تم بھی سنو۔ مائدہ بھی داستان سننے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر وہ صبح تھی، وہ دونوں تھی، اور قصہ چھڑ گیا تھا محبت میں ناکامی کا۔ G10 اسلام آباد۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور سڑکوں پر آفس اور اسکولوں کو جاتے لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا شور فضا میں گھل کر عجیب شور پیدا کر رہا تھا۔ اس اونچی عمارت کے باہر چند لوگ کھڑے اپنی سواریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ جلدی میں اپنے فون چیک کر رہے تھے تو کچھ آفس کے بیگ کندھوں پر ڈالے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کیونکہ وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا بیزاری سے یہ ساری ہلچل دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بار بار خیال آتا کہ اندر جا کر مہرنگ سے ملے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی عزت کا معاملہ اسے محتاط رہنے کو کہہ رہا تھا، اسی لیے قدم کسی اندیکھے بوجھ نے جکڑ لیے تھے۔ اسی بیزار سی کیفیت کے دوران اس کی نگاہ دروازے پر ٹھہری جہاں سے مہرنگ باہر آ رہی تھی۔ آج اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں سیاہ دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ یوں ہی نظر اس کے پیچھے آتے وجود پر پڑی تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ارمان اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے۔ مہرنگ اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جھنجھلاتا ہوا اپنی کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہارن بجایا، لیکن مہرنگ اس کی کار کی جانب نہیں گئی اور اپنے فون میں مصروف ہو گئی۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے جھٹ سے فون نکال کر ایک ایپ کھولی۔ 1 2 3 اور مہرنگ کی ریکویسٹ آ گئی۔ اس نے اپنے لیے ٹیکسی بک کی تھی۔ بالاج نے کسی دوسرے ڈرائیور سے پہلے ایکسپٹ کرنے کے بعد سب سے کم کرایہ رکھا جس سے مہرنگ نے اس کی رائیڈ بک کر لی۔ اسکرین پر سبز رنگ کی ٹک نمودار ہوئی اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کار آگے بڑھانے سے پہلے وہ ارمان کی کار کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اب یہ زہر آدمی یہاں سے جا کیوں نہیں رہا؟ وہ کوف سے بڑبڑایا اور پک کیپ پہن کر کار آگے بڑھا دی۔ بھاڑ میں جائے وہ زہر آدمی۔ مہرنگ نے فون پر نوٹیفیکیشن دیکھا۔ رائیڈ ایکسپٹ ہونے کے بعد پہنچ بھی چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو فون سے نظریں ہٹا کر سڑک پر دور ہوتی ارمان کی کار کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سامنے رکتی کار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی امڑ آئی۔ وہ اس کار کو پہچانتی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ سلام کیا اور نہ اس کی جانب دیکھا۔ بالاج نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہ دیکھ نہیں سکا۔ وہ میری سینئر ہے اور میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ کچھ دیر قبل کیا گیا اپنا ہی وعدہ یاد آیا تھا۔ بالاج نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھاما اور کار آگے بڑھا دی۔ مہرنگ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ السلام علیکم سینئر۔ اب وہ مہرنگ کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا۔ مہرنگ نے چونک کر گردن موڑی اور اسے دیکھ کر جواب دیا۔ پھر اس کی انگلیاں فون کی اسکرین پر گھومنے لگیں جیسے وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ بالاج نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس سے آگے کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بالاج کی آنکھوں میں ایک سایہ سا آ کر ٹھہر گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مہرنگ نے کہا، آج زین العابدین کے کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، اسی لیے تم مجھے ڈراپ کرنے کے بعد پارٹ ٹائم کام کرنے جا سکتے ہو۔ وہ کوئی فائل کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد کار میں گمبھیر خاموشی چھا گئی اور کوٹ پہنچنے تک وہی خاموشی چھائی رہی۔ مہرنگ نے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا، لیکن وہ پیسے لینے کو اس کی جانب نہیں مڑا۔ بالاج، اس نے تنبیہ آواز میں اسے پکارا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ 500 کے نوٹ سے زیادہ اس کی نظر اس ہاتھ پر بندھی پٹی سے الجھی۔ اس نے پیسے پکڑ لیے۔ مہرنگ نے آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا اور پھر ایک لمحے کو رکی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ مڑ کر اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے کار سے اتر کر چلی گئی۔ سارا راستہ ریئر ویو مرر اوپر کی جانب موڑ رکھا تھا اور اب وہ اسی ریئر ویو مرر سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک کسک سی جاگی، لیکن زبان پر اب بھی قفل تھا۔ اس نے اپنے ہر طرح کے پارٹ ٹائم کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑا اور کار پارک کرنے کے بعد اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ عدالت کی عمارت میں رش لگ چکا تھا۔ گلیاروں اور وکلا اپنی فائلیں دبائے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کچھ بحث کر رہے تھے تو کچھ ہلکی آواز میں اپنے موکل کو
موکلوں کو تسلی دے رہے تھے۔ ایسے میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے تک آیا جہاں آج زین العابدین کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ ابھی وہاں میڈیا موجود نہیں تھا، لیکن وہ باہر کسی کو سن آیا تھا کہ مہرنگ کی آمد ہو چکی ہے اور اب میڈیا کو وہاں ہونا چاہیے۔ عدالت کے کمرے میں زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ جج صاحب اپنی نشست پر موجود تھے اور کمرہ نیم خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ فائلوں کی سرسراہٹ اور پنکھے کی گڑگڑاہٹ کے درمیان وہ آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ پہلی قطار میں بیٹھی مہرنگ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ بھی کچھ مت بتائیے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مہرنگ ہلکا سا مسکرائی۔ آج اس کے وجود میں بے چینی سی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھتے نہ جانے کیوں وہ پرسکون ہوئی تھی۔ اس کیس کا فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد کا نتیجہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بالاج نے وہاں موجود وکلا کو یک کے بعد دیگرے اس کے پاس آتے اور کل کے واقعے پر اسے اظہار یکجہتی کرتے دیکھا تھا، جس پر وہ محض اثبات میں سر ہلا رہی تھی۔ کاش وہ ان سب کو یہاں سے غائب کر سکتا۔ ان سب کے بار بار قریب آنے پر مہرنگ کی بیزاریت محسوس کر چکا تھا۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے جج صاحب نے بھی کل کے واقعے پر مہرنگ سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور کارروائی شروع کرنے کا عندیہ سنایا۔ پروسیکیوشن وکیل کھڑا ہوا اور لمبی تقریر کے ساتھ اپنے حتمی دلائل پیش کیے اور پھر دفاع کے وکیل کے طور پر مہرنگ کھڑی ہوئی۔ اس نے پروسیکیوشن کی ایک ایک شہادت پر سوال اٹھا کر اپنے حتمی دلائل پیش کیے اور جب جج صاحب نے قلم رکھ کر فیصلہ پڑھنا شروع کیا تو مہرنگ کو ساری دنیا گول گول گھومتی نظر آئی۔ کمرے میں سکوت بھری خاموشی چھا گئی۔ زین العابدین قتل کیس میں ناکافی شواہد کی بنیاد پر اسے خودکشی مان کر ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے کلیگ کی موت کی ذمہ دار نہیں تھی، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہی اس سب کی ذمہ دار ہے۔ مہرنگ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے فائل کو مضبوطی سے تھاما اور کرسی پر گر گئی۔ دل جیسے زمین میں دھنس گیا تھا۔ بالاج نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی اس کے سامنے رکھا۔ وہ اپنی جگہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ لوگ اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ گرد و پیش میں وکلا اب بھی فیصلے پر بحث کر رہے تھے۔ کوئی قانون کے نکات پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی فیصلہ سننے کے بعد سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ مہرنگ کے کانوں تک کچھ صاف نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تھکن بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے زین العابدین کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ کلیگ جو اس کے ساتھ ایک ہی ڈیسک پر بیٹھتا تھا، جس کے ساتھ وہ گھنٹوں فائلوں پر جھک کر بحث کرتی تھی، جس کی مسکراہٹ دفتر کے ہر کونے کو روشن کر دیتی تھی۔ آج اس کے قتل کے ملزمان عدالت سے آزاد ہو کر نکل گئے تھے۔ زین العابدین کے والد بہت دیر روتے رہے اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنے بیٹے کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑتے وہاں سے باہر نکل گئے اور کمرے عدالت خالی ہونے لگا۔ بالاج نے اسے کچھ نہ کہا۔ مہرنگ نے گہرا سانس لینے کے بعد اپنی فائل سمیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ کمرے عدالت کے دروازے سے نکلنے لگی، بالاج اٹھا۔ باہر رپورٹرز آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عدالت سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، ان کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ حالات سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، ان کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ پھر جب وہ باہر نکلی تو واقعی ایسا تھا۔ مہرنگ صاحبہ، کیس کے فیصلے کو لے کر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا آپ اپیل دائر کریں گی؟ کل جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا۔ آئی جی اسلام آباد کے نوٹس کے بعد آج صبح ہی ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ وکلا برادری نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کا مورل بلند کیا، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا انہوں نے آپ پر ہاتھ اس لیے اٹھایا کیونکہ آپ ایک عورت ہے؟ مہرنگ خالی نظروں سے ان رپورٹرز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت کسی بھی چیز کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ زین العابدین کے لیے انصاف نہ ملنے کا دکھ، کل رات ہوئی لڑائی کا زخم، ایس ایچ او والا ان دونوں واقعات سے بھاری نہیں تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ کوئی اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا اور وہ اس کے وجود کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ محض ایک ایس ایچ او کی معافی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ادارہ جاتی نااہلی اور بنیادی حقوق کی پامالی کی ایک زندہ مثال ہے۔ جب ریاست کے محافظ قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو عام شہری کہاں جائیں گے؟ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 9 ہر شہری کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے اور اگر یہ ضمانت عملی طور پر ٹوٹے تو پھر کسی ادارے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھانا گزیر ہو جاتا ہے۔ عورت ہے تو کیا ہاتھ اٹھانا جائز تھا؟ یہ سوال کسی بھی مہذب معاشرے میں پوچھنے کی جسارت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جرنلزم کا سرٹیفکیٹ کس نے تھمایا؟ عدالت انصاف دینے کے وقت کسی شہری کا جنس نہیں دیکھتی اور نہ آئین کسی فرد کی
اور ناآئین کسی فرد کی ہمت کو اس کے مرد یا عورت ہونے کے پیمانے پر رکھتا ہے۔ آپ سب میڈیا کے نمائندے ہیں اور اگر آپ کا قلم اور کیمرہ حقائق کی بجائے تعصب پسندی کا شکار ہے تو برائے مہربانی اس پیشے کو چھوڑ دیں۔ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ ایسے سوال اس نظام پر سوالیہ نشان ہے جو آج بھی عورت کو کمزور سمجھنے کی غلطی کرتا ہے۔ مہرنگ کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ کورٹ میں اس کے سب سے بڑے رائیول اس وقت اس کا دفاع کر رہے تھے۔ اس نے فیضان سومرو کی میڈیا بریفنگ کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے یہ ہجوم خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کے درمیان سے نکلتی چلی گئی۔ آفس میں قدم رکھتے ہی مہرنگ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ اس کا کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے 2 دن پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ میز پر رکھی فائلیں بے ترتیب تھیں۔ کھڑکی سے دھوپ کی روشنی فرش پر لمبی لکیر بنا رہی تھی اور کونے میں رکھے گملے کے پتے اس کی غیر موجودگی میں بھی سانس لے رہے تھے۔ کسی نے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ وہ اپنی میز کی جانب گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیگ ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر گہری سانس لی۔ بالاج خاموشی سے دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر داخل ہوا۔ وہ جس جملے کی توقع کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیکن اس کا دل بضد تھا کہ مہرنگ کو تنہا چھوڑنا ظلم ہوگا۔ وہ الماری کے پاس جا کھڑا ہوا اور یوں ہی دھوپ سے بنتی لکیر دیکھنے لگا۔ مہرنگ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی جو عدالت میں تھی۔ اب کچھ کہہ بھی چکو؟ مہرنگ نے ہی تھوڑی بیزاری سے کہا۔ کس بارے میں پہلے بات کرنا چاہیں گی؟ زرمینہ کے کیس کی کیا تاریخ ملی؟ اٹھ کر میز سے کتابیں وغیرہ سمیٹنے لگی۔ بالاج دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ اس سے ہاتھ کی چوٹ کی بابت پہلے پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے کیوں بتائے گی؟ کہاں سے شروع کروں؟ کچھ غلط ہوا ہے؟ اس نے رک کر پوچھا تو بالاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پاور آف اٹارنی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی جگہ دلائل پیش کیے اور گواہان کی گواہی خارج کر دی گئی۔ مہرنگ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پاور آف اٹارنی چھوٹے کیسز کے لیے تھا۔ وہ اسے ملامت نہ کر سکی کیونکہ اپنی جگہ وہ غلط نہیں تھا، صرف وقت غلط تھا۔ اور اگلی پیشی اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو ہے۔ اب کہ مہرنگ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ تم نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ شاید میں خود غرض ہو گیا تھا۔ مہرنگ نے اسے پھر کچھ نہ کہا۔ وہ پہلے ہی بے حد الجھی ہوئی تھی۔ وہ دیوار گیر الماری تک گئی اور ہاتھ بڑھا کر سب سے اوپر والے ریک میں چند کتابیں رکھی اور اس سے نچلی شیلف سے چند فائلز نکالی۔ اس کے بازو سے کوٹ کی آستین تھوڑی سی پیچھے ہوئی۔ وہ جو اس کے جواب کے انتظار میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ وہاں نیل پڑا ہوا تھا۔ مہرنگ نے خاموشی سے فائل اٹھائی اور کونے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ اسے سکون سے سوچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ کسی پرانے کیس کی فائل تھی۔ وہ جیسے وہاں سے الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر نگاہیں جا کر بالاج پر ٹھہری۔ مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ جو گواہان چلے گئے وہ واپس لائے جا سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ صرف قانونی ثبوت نہیں، ذاتی گواہی بھی درکار ہوگی۔ میں تمہارے والدین کو اگلی پیشی پر بلانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم انہیں گواہی کی تیاری کرواؤ۔ زرمینہ سے ان کے تعلقات کی نوعیت، خاندانی معاملات، ان کا زرمینہ سے رویہ، مجھے ہر طرح کا سوال کرنا ہے۔ اگر کوئی خاندانی دباؤ تمہارے ماں باپ پر ہے تو تمہیں معلوم کرنا ہوگا۔ وہ اس کے لیے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں اپنے والدین سے ہونے والی ملاقات میں تم پرسکون رہو گے اور ان سے اچھے سے پیش آؤ گے۔ وہ کہہ رہی تھی جب کوئی اجلت میں اندر آیا۔ بالاج نے دروازے کی جانب دیکھا تو مہرنگ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں گردن موڑ کر اسے دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی، البتہ کوٹ کا آستین غیر محسوس انداز میں مزید نیچے سرکا دیا۔ ہاتھ میں موجود پٹی بہرحال وہ چھپا نہیں سکی تھی۔ میں تمہارے والدین کے ساتھ تمہارے تعلقات کی نوعیت جانتی ہوں، اسی لیے میری گزارش ہے اپنے جذبات کو درمیان میں مت لانا۔ عدالت جذبات سے نہیں ثبوتوں سے چلتی ہے اور تمہیں ثبوت درکار ہے۔ وہ شخص مہرنگ کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور بے حد خفگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مہرنگ نے بھی ڈھیٹوں کی طرح نظر انداز کیے رکھا تھا۔ اگر تم چند دنوں تک یہ کام مکمل کر کے ایک مفصل نوٹ میرے حوالے کرتے ہو تو ہم کوئی سرا تھام سکتے ہیں۔ سب کچھ احتیاط اور نزاکت کے ساتھ کرنا۔ خاندانی معاملات حساس ہوتے ہیں۔ غلط انداز میں گفتگو معاملہ خراب کر سکتی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ بالاج نے اسے ٹوک دیا۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بات کر لینی چاہیے۔ میں چائے لے کر آتا ہوں۔ اس نے حیدر کا سنجیدہ انداز دیکھنے کے بعد کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ نہ وہ چائے لینے گیا بلکہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، جیسے اکثر اسکولوں میں استاد بچے کو کلاس کے باہر کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ تم میری کال نہیں اٹھا رہی تھی؟ کسی کی بھی نہیں بھائی، سب کو ہمدردی ہونی تھی اور کچھ صرف اسی لیے
اور کچھ صرف اسی لیے کال کرتے کہ مجھے وہاں پھنے خان نہیں بننا چاہیے تھا۔ وہ کونے والی کرسی چھوڑ کر بالاج کی چھوڑی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ حیدر نے خوفی سے اسے دیکھا۔ لیکن میں تو حیدر ہوں نا، وہ زخمی سا بولا۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئے حیدر؟ اس سارے کرائسس میں مجھے تم یاد آئے، وہ اب آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ کتنا خوش قسمت تھا، بالاج نے سوچا۔ لیکن کل مجھے احساس ہوا حیدر کہ مجھے ہر مرتبہ تم بچانے نہیں آؤ گے، مجھے خود کو بچانا تھا اور میں بچا نہیں پائی۔ مجھے کل احساس ہوا میں اس معاشرے کی وہ کمزور عورت ہوں جو خود پر اٹھے ہاتھ کو توڑنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ ظلم سہ کر بھی میں اتنی نارمل رہی جسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حیدر کے چہرے کی خفگی میں کمی آئی اور پھر وہ خفگی بالکل ختم ہو گئی۔ باہر کھڑے بالاج کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کل دوپہر والے واقعے کی بات ہرگز نہیں کر رہی۔ باہر کھڑا وہ ویڈیو کو تیسری مرتبہ ریپیٹ پر دیکھ رہا تھا اور ایس ایچ او نے ایک مرتبہ بھی اس کی کلائی نہیں تھامی اور نہ اس کے ہاتھ پر کوئی چوٹ اس وقت لگی تھی۔ کیا اس کتے نے بہت زور کا مارا تھا؟ اندر اس کا بھائی پوچھ رہا تھا۔ بالاج نے ویڈیو چوتھی مرتبہ لگائی کہ اس کتے نے، وہ گومگو کیفیت میں حیدر کو دیکھ کر بولی۔ عورت کا استحصال اس طرح بھی ہوتا ہے، مجھے کل اندازہ ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور پھر گھٹنوں پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا چھپا رہی ہو مہرنگ؟ اس نے مہرنگ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جھوٹ نہیں کہتی تھی بلکہ جھوٹ کو سچ بنا کر دکھاتی تھی۔ مہرنگ نے نتائج کی پرواہ کیے بنا اپنی کلائی سے کوٹ کو ہلکا سا سرکایا اور حیدر کو دکھا۔ اس کے لمس میں محبت نہیں، اذیت تھی۔ حیدر تو حیدر، باہر کھڑا بالاج بھی ساکت رہ گیا۔ عدالتی راہداریوں کی ہلچل ایک دم پس منظر میں چلی گئی۔ حیدر ہوش میں آیا تو یوں لگا جسے صدیاں بیت چکی ہو۔ اس نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی اور وہ نشان دیکھا۔ حساس اسکن ہونے کی بدولت مہرنگ کا جسم جلدی رد عمل دیتا تھا۔ وہاں کنٹوشن کا نشان تھا۔ حیدر سانس نہیں لے سکا۔ شروع سے سب بتاؤ، حیدر نے یوں کہا جیسے وہ سننے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ کسی نے اس کی بہن کو کیسے مارا۔ مہرنگ نے حیدر کو سب بتانا شروع کیا۔ مہرنگ نے بالاج کو سب بتانا شروع کیا اور مہرنگ نے ارمان کو بھی سب بتانا شروع کیا۔ مہرنگ کو مختلف اقسام کے لاکٹ کی طرح گھڑیاں بھی بہت پسند تھی۔ اس وقت اس کی دائیں کلائی میں بندھی گھڑی دھیمی روشنی میں چمک رہی تھی، وہی گھڑی جو اسے نکاح کے تحفے کے طور پر ارمان نے دی تھی اور وہ اسے استعمال کیا کرتی تھی۔ اس تحفے میں وہ آلہ لگا ہوا تھا جو کانوں کا کام دیتا تھا۔ ہاں، وہ معمولی تھا، لیکن اس کے کان تھے جو اس وقت اسلام آباد کے ایک نجی نیوز چینل تک آواز پہنچانے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جب وہ حیدر کے سامنے بیٹھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کے زخم کھول رہی تھی، اس کی گھڑی کے ننھے کان کے پیچھے ٹریسر کی سوئی مسلسل حرکت میں تھی۔ وہ کرسی پر ڈھیلا سا ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی اور دکھ ضرور تھا۔ مہرنگ اس کی حرکت سے ڈر گئی تھی۔ اسے سکون کا احساس ہوا تھا، اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا اور پھر اس لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی جب اس نے مہرنگ کو اپنے بھائی کو اپنی قسمیں دیتے سنا۔ حیدر ابھی کے ابھی جواب طلب کرنے جا رہا تھا۔ وہ ارمان کے لیے گالیاں بک رہا تھا اور اس نے مہرنگ کی موجودگی کا احساس بھی نہیں کیا۔ مہرنگ نے بمشکل اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ ابھی نہیں حیدر، پلیز، ابھی یہ رشتہ نیا ہے، ہمیں کچھ وقت دو۔ ڈیم اٹ مہرو، وہ لعنتی انسان تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور تم کہتی ہو تمہیں وقت دو۔ کہاں گئی تمہارے اندر کی وہ با انصاف عورت جو اس قسم کے تشدد کے خلاف ہے؟ حیدر پلیز مان جاؤ نا، بابا کی خاطر خاموش رہو، بھائی کا گھر بھی خراب ہو جائے گا۔ بھاڑ میں جائے بھائی کا گھر یار، کم از کم وہ اپنی بیوی کو اس طرح بے عزت تو نہیں کرتا۔ مہرنگ نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور وہ زیادہ دیر تک نہیں پکڑ سکتی تھی۔ حیدر پلیز، خدا کا واسطہ ہے، میں بابا کے لیے مزید کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتی۔ انہوں نے میرے لیے اب تک جو کیا وہ بہت ہے یار، اب یہ میرے مسائل ہیں، مجھے حل کرنے دو۔ فار گاڈ سیک مہرو، تم کیا سوچتی رہتی ہو؟ نہیں ہو تم مصیبت کسی کے لیے، تمہیں اتنے نازوں سے اسی لیے نہیں پالا کہ تم کسی کمینے اور کمظرف انسان سے مار کھاؤ۔ تم میری قسم اٹھا کر کہو، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے، ارمان کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ مہرنگ اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے حیدر کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ حیدر کو یوں لگا کسی نے اس کا کلیجہ نکال دیا ہو۔ مت کرو یار یہ ظلم، اس نے تڑپ کر مہرنگ کے سر سے ہاتھ کھینچا اور اسے خود سے لگایا۔ زندگی اس موڑ پر بھی آنی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات پر اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ تمہارے قابل نہیں تھا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ کہے جا رہا تھا اور مہرنگ بس اس کے سینے سے لگی خاموش تھی۔
اسے اپنی وجہ سے خاندان میں کوئی لڑائی نہیں چاہیے تھی۔ حیدر سنبھل گیا تھا، یعنی اس نے وعدہ لے لیا تھا، لیکن دروازے کے باہر کھڑے شخص نے کسی سے وعدہ نہیں لیا تھا۔ وہ نہیں سنبھلا تھا، وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کاش سینئر کی طلاق ہو جائے۔ اب کی مرتبہ اس نے دل سے شدت سے دعا مانگی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔